السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم طُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ایک رمضان کا بابرکت مہینہ اور گزارنے کی توفیق عطا فرما دی، اور بالکل اس کے آخر کے لمحات ہیں کہ ایک دن اور ہے اور پھر اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا، شوال شروع ہو جائے گا، اور ایک نیا سال تو نہیں، اس اعتبار سے کہ رمضان سے ایک نیا سال شروع ہو جائے گا پورا۔ اس میں دوبارہ ایک رمضان کے اندر ایک ڈفرینٹ سی وائب کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، ایک مختلف سا ایک احساس ہوتا ہے جو ہم سارے اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زبان سے بیان نہ بھی کیا جا سکے لیکن وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا ایک دل میں ایک بوجھل پن سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے رحمتیں اور برکتیں اور ایک اللہ کی طرف سے عنایتوں کا ایک مہینہ تھا جس میں اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں برس رہی تھیں، اور اس کی برکت سے ہم ساروں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہم خود اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے تھے کہ یعنی شیطان کا بند ہونا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ان گناہوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے جہاں تک اب عام دنوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب سی اس کے اندر ایک کشش رکھی اس مہینے کے اندر، اور وہ ایسا ہونا صرف ہمارے ملک کے اندر ایسا ہو تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے جب رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش و خروش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، اور آپس میں بلکہ کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرنے والے تھے، اجود الناس بالخیر، خیر کے اندر بہت خرچ کرنے والے تھے، لیکن اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ خرچ کرنے والے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے رمضان کے اندر، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دورہ کرتے تھے قرآن کریم کا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آخری سال آپ نے 2 دفعہ فرمایا تھا، تو وہ جب آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرچ کرنے کا خیر کا کوئی حد نہیں ہوتی، جیسے تیز ہوا ہوتی نا، جیسے ہوا چلتی ہے اور ہوا کی طرح کی سخاوت آپ کی ہو جایا کرتی تھی، یعنی ہوا کنجوس نہیں ہوتی، ہوا ہر کسی کو لگتی ہے، ہر جگہ گھستی ہے، یعنی آپ کون ہیں کیا ہیں اس کو نہیں دیکھتی، آپ مستحق ہیں مستحق نہیں ہیں، ہوا سب کے اوپر آتی ہے، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی ہر کسی کو شامل۔ تو رمضان کا مہینہ ہے ہی ایسا کہ وہ انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے، آپ کو نئے سرے سے چارج کر دیتا ہے، آپ کی جو بیٹری لو ہوئی ہوتی ہے، وہی بندہ جو مسجد نہیں آ پا رہا ہوتا، وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، وہ رات کی تراویح کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، صبح فجر سے پہلے سحری پہ اٹھتا ہے، فجر پہ مسجد میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری رمضان کی برکات تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ جینا تو اسی دنیا کے اندر ہے نا، جب وقت جدائی بھی آ جاتا ہے کسی سے تو جینا تو اسی دنیا کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زمانے کے اندر تھوڑا سا پروٹیکٹڈ ایک زمانہ ہمیں دیا، اس میں گزارنے کے بعد کا بس نکلو واپس، اب فیلڈ میں جاؤ، ٹریننگ کے بعد فیلڈ میں بھیج دیا ہے کہ اب دوبارہ واپس وہیں پہ جانا ہے، اور وہ سارے کام جو یہاں پہ کرنے تھے وہاں پہ بھی جا کے کرنے ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا عذر تو نہیں چل سکتا نا کہ اللہ میں عام دنوں میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیونکہ رمضان نہیں تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، یعنی رمضان تو ایک ایکسٹرا چیز ہے اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیتے ہیں، ایک ٹریننگ پیریڈ سے اللہ میں گزار دیتے ہیں، تو اس لیے ایک تو رمضان جا تو رہا ہے، دل بھی بوجھل ہے، طبیعت میں اس کا بوجھ بھی موجود ہے، لیکن کام تو ہم نے کرنا ہے، کام تو وہی کرنے سارے کے سارے، تو اب اور ہمت کی ضرورت ہے۔ میں پیچھے جو میں عرض کیا تھا آپ کے ہم نے کہ ہمارے کچھ سپورٹ سسٹمز تھے جو آٹومیٹکلی ایکٹیویٹڈ تھے ابھی تک، اب وہ جیسی رمضان کی شام ہوتی ہے اس کا ڈی ایکٹیویٹ ہونا ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے جیسے شام ہو رہی ہوتی ہے بازار بھرنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس کی ڈی ایکٹیویشن کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے جو مجھے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اب ہمت کر کے خود اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، ہمارا آٹومیٹک سسٹم ختم ہو گیا، اب خود اس کو آن کرنا پڑے گا بٹن کو، تو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہمت روزے کے ذریعے سے آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔
وہ ہمت آپ کے اندر ہے، اپنی خواہشات کو دبانے کی ہمت کرنی ہے، حرام سے بچنے کی ہمت کرنی ہے، خیر کے اوپر لانے کی ہمت کرنی ہے۔ ایسا کوئی نسخہ یا ایسا کوئی دم درود نہیں ہے جو ہمت کا متبادل ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات نا لوگ کہتے ہیں جی بس جی دعا کر دیں میں مسجد آ جایا کروں، بھائی دعا تو کرنی ہے لیکن ہمت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی نا۔ ایک دفعہ جماعت میں گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، وہاں پہ ہمارے سے ایک بڑے مفتی صاحب تھے، تو ایک بندہ ہے اس کو ترغیب دے رہے تھے نا کہ آپ مسجد آ جایا کریں، تو وہ کہنے لگا بس دعا کر اللہ مجھے توفیق دے۔ ان کا بھی اب مسجد آئے ہیں نا، کہاں چل کے پاؤں اللہ کی توفیق سے ہیں جی، چل کے تو پاؤں پہ ہی آئے ہیں نا، ہاں چل کے تو پاؤں پہ ہی آئے، تو یہ توفیق اور کیا توفیق ہے یعنی، اور کس توفیق کہتے ہیں اسباب کو موافق کر لینا۔ اسباب آپ کے موافق ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ذہن سلامت ہے، عقل سلامت ہے، آنکھیں ہیں دیکھ سکتے ہیں، چل کے آ سکتے ہیں، چلنا نہیں ہے تو کسی کے پاس گاڑی ہوگی سواری ہوگی، یہ تو توفیق اسباب آپ کے موافق ہیں۔ اب کیا چاہیے آپ کو، اب اور کیا چاہیے، اب آگے مجرم ہیں آپ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی توفیق تو ہمارے پاس ہے، اب ہمت کرنی پڑے گی، ہمت کر کے گناہ کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو دبا لینا، اور ہمت کر کے نیکی کے کام میں جو سستی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کر کے نیکی کو کر لینا، بس یہ والی کیفیت مطلوب ہے، یہ ہمت مطلوب ہے اللہ رب العزت کو۔ کل ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بہت باحیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے، تو وہیں پہ ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اللہ رب العزت کے ہاں کون سی حیا، اللہ کو کون سی حیا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، تو حیا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حیا اصل میں طبیعت کے اندر، ایک انسان کی طبیعت میں ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی کام سے رک جاتا ہے، کہ طبیعت میں طبیعت ٹوٹتی ہے اس کام کو کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں اس کو حیا آ گئی اس کام سے۔ اب وہ حیا کبھی کبھی تو آپ کے اندر فطری طور پہ ہوتی ہے، کہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑے فطری بہت شرمیلے سے ہوتے ہیں کہ نہیں میں اندر نہیں جا رہا کیوں، وہ لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فطری طور پہ ایسے ہوتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت کہیں یہ فطری حیا مطلوب نہیں ہے، میں کیوں یہ غلط کام نہیں کرا، نہیں میرے ابو دیکھ رہے میں اس لیے نہیں کر سکتا، یہ غلط کام کیوں نہیں کرا، نہیں لوگ سارے میں لوگوں کے سامنے کیسے یہ غلط کام کر لوں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ ساری بھی اچھی چیزیں ہیں، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے کسی کے اندر یہ حیا ہو، بندہ گناہ سے ہی بچ رہا ہوتا ہے نا، گناہ سے ہی بچ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے۔ اصل جس حیا کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کر کے گناہ سے رک جائے، یہ حیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ایک بندہ فطری طور پہ بہت بولڈ ہے، سب کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اس کو مسئلہ نہیں لگتا، وہ سب بہت کانفیڈنٹ ہے، اس کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا، بات کرنا اور ممبر پہ بیٹھ جانا اور باتیں کر لینا اور مجموعوں میں گفتگو کرنا، لاکھوں کے مجموعے میں بات، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں رکھتا، لیکن وہ بھی باحیا اللہ کے یہاں شمار ہوگا جب وہ اللہ کی نافرمانی سے رک جاتے اس وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ باحیا ہے، اور یہ حیا اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ہے۔ تو بس ہمت کر کے نا اپنی حیا کو، اس کو ہم کہتے ہیں حیا شرعی حیا کہہ سکتے ہیں، کہ شرعاً یہ والی حیا مطلوب ہے۔ باقی ساری حیا ٹھیک ہے اگر کسی کے اندر فطری طور پہ، کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو خود تو نہیں بنایا نا، نیچر تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، تو لوگوں کے نیچر مختلف ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ بولڈ ہوتے ہیں، کچھ اتنے بولڈ نہیں بھی ہوتے، تو وہ ساری حیا ٹھیک ہے، کسی کو ایک فائدے میں کوئی چیز مل جائے، لیکن اصل کیا ہے کہ انسان اللہ مجھے دیکھ رہے اس لیے گناہ سے رک جائے۔ اب اس رمضان کے اندر یہ والی صلاحیت میرے اندر پیدا ہو گئی ہوگی کسی حد تک، کسی درجے میں پیدا ہوئی بھی ہے، آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پیدا ہوئی بھی ہے، بس اس کو ذرا ریٹین کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے اس کو، آگے نا مستقل مزاجی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے۔ پھر یہ رمضان کا آخر کا زمانہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پڑھی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کیا کریں گے، اللہ بھی ہماری طرف رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری طرف رجوع کیسے کریں گے، اللہ رحمت نازل کر کے رجوع کریں گے۔ قرآن میں نا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ کا لفظ آتا ہے، اللہ نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کرتے ہیں، کیا مطلب ہے، توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، اللہ نے بندے کی طرف رجوع کر دیا، یعنی رحمت کا رجوع کر دیا۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں اللہ بھی آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں، کیا مطلب، آپ توبہ کرتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں استغفار کے ساتھ، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں معافی کی طلب کے ساتھ، اللہ آپ میری طرف رجوع کیجئے اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ جیسا کیسا بھی تھا ہم نے گزارنے کی کوشش کی، اللہ کچھ نیکیاں ہو گئیں، اے اللہ کچھ
غلط کام بھی ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اللہ جو نیکیاں ہوں گی اس پہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ جو نیکی ہوگی میری کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، آپ کا کمال تھا، ولا قوت الا باللہ، اللہ اگر میں کسی گناہ سے رکا ہوں، رمضان میں باز رہا ہوں، وہ بھی آپ ہی کا کمال ہے، آپ ہی کی توفیق تھی، اللہ میرا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اپنے بازو تو آزمائے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اے اللہ آپ ہی کی توفیق ہے، اسے رجوع اللہ کی طرف کرنا، اے اللہ معاف کر دیجیے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ سچی بات ہے، ہم تھوڑا سا غور و خوض کریں نا اپنے رمضان کے اوپر، تو کیا میں نے اپنا رمضان اس سٹینڈرڈ کے اوپر گزار لیا ہے کہ جس کے اوپر گزارنا چاہیے تھا؟ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، ہر بندہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے، میں جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہوں کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں گزارا، میں اس سے بہت کچھ کر سکتا تھا، اور میں بہت سا وقت اپنا ضائع ہونے سے بچا سکتا تھا، میں اس قیمتی لمحات کے اندر، ان قیمتی لمحات میں بہت سارے کام کر سکتا تھا، صدقے میں بڑھ سکتا تھا، نماز میں آگے جا سکتا تھا، میں اپنی تلاوت میں اور آگے جا سکتا تھا، میں اور بہت سارے کاموں کے، بڑے بڑے کاموں کے عزم کر سکتا تھا، لیکن میرے بہت سارے کام رہ گئے، اے اللہ میں اس رمضان کو ویسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، اے اللہ آپ اس کو قبول فرما کر مجھے اگلا رمضان بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس سے بہتر طریقے سے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے اللہ اس رمضان کو میرا آخری رمضان نہ بنائیے، فَإِن جَعَلْتَهُ، اے اللہ اگر آپ اس کو آخری رمضان بنائیں گے، فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اے اللہ پھر مجھے مرحوم بنائیے گا، محروم نہ بنائیے گا۔ مرحوم کہتے ہیں جس پہ رحمت کی جاتی ہے، محروم کہتے ہیں جس کو محروم کر دیا جاتا ہے، تو اللہ پھر ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی یہ گزر جائے، دامن بھی خالی رہے، محروم بھی نہ ہو، اور اگلا رمضان بھی نہ ملے، اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں نے ایک اور دعا آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے لیے چابی بنا دیں اور شر کے لیے تالا بنا دیں۔ اللہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو تھا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، ہمیں اس کو یوں کہنے، دعا کرنی ہے جب، اللہم اجعلنا یا اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اللہ میں خیر کے لیے چابی بنا دے، اللہ شر کے لیے تالا بنا دے، ہم سے خیر پھیلے، ہم سے ہر خیر کا دروازہ کھلے، اور اللہ ہر شر کے آگے ہم تالا بن کے سامنے آ جائیں۔ اس کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان ختم ہو رہا ہے نا، رمضان مکمل ہو گیا، 30 دن مکمل ہو گئے، اب ان دعاؤں کا خصوصی آج شام تک، کم از کم مغرب سے پہلے تک، جب تک کہ یہ مہینہ مکمل نہیں ہو جاتا، استغفار کی تو کثرت، اٹھتے بیٹھتے آسان سے استغفار ہے، اللہم اغفر لی، یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ اگر اور اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سارے ایمان والوں کی طرف سے استغفار کر لیجئے، اللہم اغفر لنا وتب علینا، یہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، آپ یہ پڑھ لیجئے، یا جو آپ کو استغفار آتا ہے، صحیح بخاری میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، پورا ایک استغفار ہے، یہ پڑھ لیجئے، جو آپ کو توفیق ملتی ہے اس کا اہتمام کرتے رہیں، چلتے پھرتے استغفار کرتے ہیں، اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی آپ اس سے درگزر فرما دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ آئندہ اس سے اچھا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، پورا سال استقامت عطا فرمائے، محروم نہ کیجئے، مرحوم کر دیجئے ہمیں۔ کل عید کا دن ہے، اب عید کے دن کے باقی جو فضائل کی باتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ کل عید کی نماز سے پہلے عرض کر دوں گا، لیکن کچھ جو آداب ہیں، سنتیں ہیں، وہ آج بتانی چاہیے۔ عید کے دن کے اعمال کیا ہیں؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد عید کی نماز کو جلدی پڑھنا پسندیدہ ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی عید کا وقت 7 بجے رکھا گیا ہے، میرے خیال 6:30 بجے قریب اشراق کی نماز وقت ہوتا ہے، اور 7 بجے عید کی نماز ہو جائے گی، تو عید کی نماز کو جلدی پڑھنا بہتر ہے۔ اور عید کی نماز، عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی سنت نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، اگر آپ کے پاس نئے کپڑے موجود ہیں پہن لیں، ضرور پہنیں، نہیں موجود تو اچھے کپڑے پہن لیں، یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت نہیں، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، جو اللہ نے آپ کو دستیاب، جو آپ کو میسر اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان میں سے اچھے کپڑے کا استعمال کر لیں، مسواک کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور عید گاہ پہ آنے سے پہلے فطرانہ آج دے دیں، یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ کل ہی دینا ہے، فطرانے کی رقم آج دے دیں۔ جس بندے کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان کل ملا کے 52.5 تولہ چاندی، قیمت شاید کو 4 لاکھ، 4.5 لاکھ، 5 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے، اتنا ہے، وہ بندہ مستحق، وہ بندہ فطرانے کے لیے صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے، اس نے اپنی طرف سے بھی فطرانہ دینا ہوتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ہوتا ہے، بیگمات کی طرف سے آپ پہ واجب نہیں ہے، اور والدین کی طرف سے بھی آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن دینا آپ ہی کو پڑ رہا ہوتا ہے، ظاہر بیگم خود تو نہیں دیتی فطرانہ، تو آپ ان کو کم از کم دینے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ بھئی دیکھو زندگی بھر ساتھ ہے نا، تمہارا فطرانہ میں دیتا رہوں گا، بس ایک دفعہ اجازت لے لیں کہ بھی فطرانہ میں دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے دیں، کون منع کرے، کیسے منع کرنا ہے، وہ خوشی خوشی اجازت دیں گے، فطرانہ بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، سب کچھ دیں، دینے میں کون منع کرتا ہے، تو وہ ان سے اجازت لیں، والدین کو بتا دیں، امی جان، ابا جان، میں آپ کا فطرانہ دے رہا ہوں، بس ٹھیک ہے،
بات ہو جائے گی. کیونکہ عبادت ہے نا, تو عبادت جب میں نے عبادت کرنی تو میری اجازت تو ہو کم از کم اس میں, تو اس لیے اجازت سے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس کا اہتمام کر لیں, غریب کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے. فطرانے کی کم سے کم رقم جو ہے وہ 300 روپے, گندم کے حساب سے آپ دیکھنا چاہیں. باقی اس سے اوپر جتنے اللہ آپ کو توفیق دے, کشمش میں جائیں تو وہ 4200 300 400 کوالٹی کے حساب سے, جو میں جائیں تو 1200 روپے کی بن جاتی ہے. کھجور میں جائیں تو اس سے بھی کچھ اوپر نکلے. کم سے کم کا جو معیار ہے وہ 300 روپے. اس سے اوپر جتنا آپ نے سونے پہ سہاگے, اللہ آپ کو اور بڑھا چڑھا کے دیں گے. ٹھیک. اور جب آپ عید کے لیے تشریف لائیں گے, کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گھر قریب ہو, آپ پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آنا چاہیے. اور جب آپ پیدل آ رہے ہوں تو کیونکہ یہ جی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد, اس کا اہتمام کرتے کرتے ہیں. اور عید کی نماز کے بعد پھر خطبے جو ان کو بھی سننا چاہیے. خطبہ سننے کے بعد کوشش کریں کہ ایک راستے سے آئیں, دوسرے راستے سے واپس جائیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے, یہ علامتی چیز ہے. علامتی چیز کیا ہے کہ اللہ میں واپس جب جا رہا ہوں نا یہاں سے, مغفرت کا اعلان تو ہو چکا ہے, وہ میں عرض کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں نا کہ میرے بندے ہیں, پورا سال پورا مہینہ انہوں نے کام کیا, کیا مزدوری دوں انہیں. کہا کہ ان کی مزدوری ان کو مل جانی چاہیے. کم میں نے سب کو معاف کر دیا, اعلان کرتے تھے اللہ تعالیٰ بخشش کا. جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں دوسرے راستے سے یوں سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ میں آتے ہوئے ایک اور انسان تھا, میں آتے ہوئے ایک اور آسن تھا, واپس جاتے ہوئے میں ایک اور آسن ہوں. یعنی اب میں تبدیل ہو گیا, مجھے اللہ نے معاف کر دیا, میں آزاد کیا ہوا ہوں, اور اب آج کے بعد میری زندگی بالکل مختلف ہوگی. اس عزم کے ساتھ وہاں سے واپس جایا جائے. ہاں, آنے سے پہلے کچھ میٹھی سنتیں سب کو یاد ہوتی ہیں. آنے سے پہلے عید, یہ چھوٹی عید ہے, بڑی عید پہ نہیں, چھوٹی عید پہ آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے. سیویاں کوئی فرض واجب سنت مستحب کچھ بھی نہیں ہے. گھر میں کھجور کھا لیں, مٹھائی کھا لیں, جو چیز دستیاب ہو. اگر سیویاں بنا لیں تو ٹھیک ہے, وہ منع بھی کوئی نہیں ہے, لیکن اپنے اپنے گھر کے خواتین کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے چیزوں کا. تو لیکن جو چیز دستیاب ہو, کھجور کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, تو آپ بھی آتے اس کا استعمال کر لیں. اور پھر جب عید کے بعد لوگوں سے ملنا اور لوگوں کو عید کی مبارکباد دینے میں اصل دعا کیا دعا دینی چاہیے. عید مبارک کہیں, کوئی حرج نہیں, مرضی آپ کی, عید بابرکت ہی ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن ایک تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالی ہم سب کی اطاعتوں کو قبول فرمائے, یہ دعا کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو دعا دینی بھی چاہیے. تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ ہم سے بھی, ہم نے جو کہ وہ بھی قبول کرے, جو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری امت کے اوپر جو ایک کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے, اللہ اس کے چھٹنے کا ذریعہ بنا دے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اور وسیلے کے طور پہ امت کی اصلاح کے لیے کام کرنے کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سنت ادا فرما لیں.